صرف 25 کے قریب سے آبا حضور کا حلیہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جو حضور کا حلیہ بیان کر لیتا ہوں میں اس لیے کر لیتا ہوں کہ میرے پاس دیکھنے کا ایک طریقہ تھا۔ غور کیجئے وہ کیا طریقہ تھا؟ کہتے ہیں فَلَمَّا نَظَرْتُ إِلَىٰ أَنْوَارِهِ فَوَضَعْتُ كَفِّي عَلَىٰ عَيْنِي خَوْفًا مِّن ذِهَابِ بَصَرِي، میں اپنی آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کے انگلیوں کی اوٹ سے دیکھتا تھا کہ حضور کے جلووں کی چمک سے میری آنکھوں کی بینائی نہ جاتی رہے۔ یہ چھپے ہوئے حسن کا عالم ہے، اور دیکھنے والا کون ہے؟ شاعر۔ اور آپ جانتے ہیں شاعر حسن دیکھنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے، اور شاعر حسن چھپا ہوا دیکھتا ہے تو انگلیاں رکھ کے دیکھتا ہے، اور اگر وہ حسن بے نقاب ہوتا تو کیا ہوتا؟ یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روح پوش رہے، وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش ہے۔ تو یہ حسن چھپا کے رکھا گیا ہے، تو اس لیے کہا یہ واقعہ نہیں ہوا۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو ایک اور رنگ میں بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ ولی دکنی سے لے کر غالب اقبال تک میں نے تقریباً ہر شاعر کو دیکھا ہے، تو میں نے کئی جگہ پہ یہ بات کہی ہے کہ تضاد کا شعر اردو ادب کے دامن میں اس جوڑ کا دوسرا میں نے نہیں دیکھا۔ تضاد ہے، ایک مصرے میں ایک بات کی جاتی ہے، دوسرے میں اس کی الٹ بات کی جاتی ہے۔ اب یہاں تضاد دیکھیے کتنے ہیں۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ ایک طرف حسن ہے اور دوسری طرف صرف نام ہے، اور ایک طرف عورتیں ہیں اور دوسری طرف مرد ہیں۔ وہ عورتیں بھی مصر کی اور یہ مرد بھی عرب کے، اور ان کی انگلیاں ہیں اور ان کے سر ہیں، اور ان کی کٹی ماضی ہے اور یہ کٹاتے ہیں مضارع ہے، اور ان کی کٹی لازم ہے، کٹاتے ہیں متعدی ہے، یعنی کٹنے میں قصد نہیں ہے، کٹانے میں قصد ہے۔ ہاں، کٹانے میں قصد ہے۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں، تسلسل بھی ہے، قصد بھی ہے، مزارع بھی ہے، تسلسل بھی جاری ہے۔ عامر چیمہ سے لے کر علم الدین تک تسلسل باقی رہے گا۔ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ انہوں نے ان کی انگلیاں کٹ گئیں لیکن ایمان پھر بھی نہ لائیں۔ یہاں سر بعد میں کٹائے، ایمان پہلے لائیں۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ سخن شاعری شہریار اپنی جگہ، نعت کہنے کو احمد رضا چاہیے۔ میرے امام نے حد کر دی۔ میں اعلیٰ حضرت کے ذوق کی تازگی آ رہی ہے۔ ایک دن اعلیٰ حضرت کا جی چاہا کہ میں حضور کی زلفوں کو رات کہہ دوں۔ شاعر کہا کرتے ہیں زلفوں کو رات۔ حافظ شیرازی کا ایک شعر ہے، بفروغ چہرہ زلفت رہے دل زند ہماشا، چہ دلاو رست دزدے کے بشب چراغ دارت۔ وہ کہتا ہے کہ زلفوں کے اندھیرے میں اپنے رخ کا چراغ جلا کے لوگوں کے دل لوٹ رہا ہے۔ کتنا بہادر چور ہے، رات کو چراغ جلا کے لوٹ رہا ہے۔ چہ دلاو رست دزدے کہ بشب چراغ دارت، کہ رات کے اندر چراغ جلا جلا کے لوٹ رہا ہے۔ کتنا بہادر چور ہے۔ تو شاعر کا مزاج ہے کہ محبوب کی زلفوں کو شب کہے اور چہرے کو دن کہے۔ میرے امام کا جی بھی چاہا کہ میں زلف پیغمبر کو شب کہہ دوں، لیکن پھر حوصلہ نہ ہوا۔ پھر کہا چلو شب نہیں کہتا، لیلۃ القدر کہہ دیتا ہوں۔ اب دیکھیے اعلیٰ حضرت کا ذوق، کہتے ہیں لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ کہا حضور علیہ السلام کی زلفوں میں مانگ ایسے تھی جس طرح لیلۃ القدر میں پو پھٹ رہی ہے۔ لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق۔ اور پھر یہاں قبلہ بیٹھے ہیں، میرے ذوق کو تازگی اور ولولے مل رہے ہیں۔ مطلع الفجر حق کہا، صبح بھی دو ہوتی ہے نا، ایک صادق اور ایک کاذب۔ کہا یہ صبح کاذب نہیں ہے بلکہ یہ صبح صادق ہے۔ اللہ لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ ایک اور دیکھیے اعلیٰ حضرت کا اسلوب، اللہ اکبر۔ جب جبریل حضور کے پاؤں چوم رہے نا
تو اعلی حضرت کا جی چاہا کہ میں کہوں جبریل سجدے کر رہے ہیں، لیکن شریعت قدغن لگاتی ہے نا یہاں، لیکن ذوق بھی تھا۔ صحابہ کا بھی ایک مرتبہ ذوق آیا نا، کہا نحن احق ان نسجد للنبی، حضور جی چاہتا ہے سجدہ کر، لیکن عشق روکتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب وہ گنبد خضرا سامنے ہوتا ہے تو دل سجدے کو بے قرار ہو جاتا ہے، پھر کہتے ہیں روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ تو یہ ایک تقاضا ہوتا ہے، بے تابی اور ٹپکتے ہیں سجدے پیشانیوں سے۔ اور اقبال بھی کہتا ہے کہ رشتہ آئین حق زنجیر پاس فرمانے جناب مصطفیٰ، ورنہ گردے تربتش گردید میں سجدہ برخا کے او پاشید میں۔ اے فاطمہ جو کام تو نے کر کے دکھایا، میرا جی چاہتا تیری قبر کا طواف کر۔ نبی کے گھر کی ہے عظمت، نبی سے سنتے ہیں، علی کے گھر کی ہے عزت، علی سے سنتے ہیں، وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ کہ سجدہ برخا کے او پاشید میں، اس ذوق اس وجدان کی کیفیت میں جب آپ آئے، لیکن شریعت کے احکام بھی تو ملحوظ تھے، تو اعلیٰ حضرت کے ذوق نے پھر یاوری کی۔ یہ تو نہیں کہا کہ جبریل نے سجدہ کیا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں، تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں، یعنی جبریل نے سجدہ نہیں کیا، بلکہ جبریل نے جو تاج پہنا ہوا تھا اس پہ جو موتیوں کی لڑیاں تھیں وہ سجدہ کر رہی ہیں۔ تو جب موتی سجدہ کر رہے ہیں تو تاج بھی تو کر ہی رہا ہے، جب تاج کر رہے ہیں تو سر بھی تو کر ہی رہا ہے، لیکن یہاں سر کے سجدے کو نہیں کہا، ذوق بھی پورا کر دیا اور شریعت کی تلوار سے بھی بچ گئے۔ یہ ہے نعت خوانی، نعت کہنے کو احمد رضا چاہیے۔ تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں، رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں۔